بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تاریخ اسلام کے جھروکے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہستی ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اہل بیت میں شمار فرمایا ہے۔ آپ کا ایرانی نام مابا تھا اور خاندان کا نام باب الملک تھا۔ آپ ایران کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے ایک آتش پرست گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد نے گھر میں ایک عبادت گھر بنایا ہوا تھا جس میں 24 گھنٹے آگ جلتی تھی۔ جب سلمان فارسی کچھ بڑے ہوئے تو آگ جلانے کی ذمہ داری باپ نے انہیں سونپ دی۔ سلمان فارسی ہر وقت آگ پر نظر رکھتے اور اسے جلائے رکھتے۔ آپ کے والد سلمان فارسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن یہ بات سلمان فارسی کو پسند نہ تھی کہ وہ آگ کو جلائیں اور اسے اپنا رب سمجھیں۔ ایک دن ان کے والد کو ایک ضروری کام پڑ گیا اور مجبوری کے ہاتھوں ان کے والد نے گھر سے باہر کھیتوں پر بھیجا اور سختی سے کہا کہ مزدوروں سے میری بات کہہ کر سیدھے گھر آنا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ جیسے ہی گھر سے نکلے آپ کو راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی چرچ دکھائی دیا۔ سلمان فارسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ سلمان فارسی خود بخود اندر چلے گئے۔ سلمان فارسی کو ان کی عبادت کا انداز پسند آیا۔ وہ شام تک وہاں رکے رہے اور پھر شام کو گھر واپس پہنچے۔ گھر واپسی پر ان کے والد نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کھیتوں پر پہنچا ہی نہیں تھا اور اس طرح سے میں ایک عیسائیوں کے چرچ میں پہنچ گیا اور مجھے ان کا دین بہت پسند آیا۔ چونکہ آپ حق گو تھے لہٰذا آپ نے سچی بات اپنے والد سے بیان کر دی۔ اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو بہت مارا پیٹا، بہت سمجھایا، لیکن سلمان فارسی اپنی جگہ پر قائم رہے، جس سے ان کے والد نہایت ناراض ہوئے اور انہیں زنجیروں میں قید کر کے اندر بند کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سلمان فارسی کچھ اور مضبوط ہو گئے اور انہوں نے خفیہ طریقے سے اپنا پیغام چرچ کے عیسائی تک پہنچایا کہ مجھے حق کی تلاش ہے اور مجھے عیسائیت میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس سے مجھے عیسائیوں میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ وہاں کے عیسائیوں کی جانب سے خفیہ طریقے سے آپ پر پیغام پہنچا کہ ملک شام سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ ملک شام چلے جائیے گا، وہاں کے ایک بڑا گرجا ہے اور وہاں کے پادری کے پاس آپ کو حق کی تلاش مکمل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ چھپتے چھپاتے اپنے گھر سے نکلے اور اس قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچ گئے۔ سلمان فارسی اس چرچ کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے، مگر سلمان فارسی نے دیکھا کہ وہ پادری اندر سے مخلص نہیں تھا۔ بظاہر اس نے نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا لیکن وہ دنیا پرست تھا۔ اس کے بعد وہ اچانک ہی پادری مر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد وہاں کی بستی کے لوگوں نے بہت عزت و احترام سے اس کی تجہیز و تکفین شروع کر دی، مگر چونکہ سلمان فارسی حق گو تھے سلمان فارسی نے بتا دیا کہ یہ شخص اندر سے نیک نہیں تھا، یہ بظاہر نیک بنا رہتا تھا، اور اس کے پروف کے طور پر وہ تمام چیزیں دکھا دیں کہ جو اس پادری نے جمع کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد بستی کے لوگ بہت ناراض ہوئے اور اس پادری کو اس کے مرے ہوئے جسم کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور پھر انہوں نے اپنی بستی کا ایک نہایت نیک بندہ پادری بنایا۔ وہ واقعی بہت نیک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ بھی موت میں گرفتار ہوا تو سلمان فارسی نے اس پادری سے کہا کہ جناب مجھے تو حق کی تلاش ہے بزرگوار، اور آپ تو اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس نیکوکار پادری نے سلمان فارسی کو ایک شہر ہے موصل وہاں بھیج دیا۔ موصل میں آپ کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں سے آپ کو وہاں کے پادری نے ترکی کے ایک شہر نسیبین میں بھیج دیا۔ پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا اور پھر ملک روم میں چلے گئے۔ یہاں ملک روم سے چل کر آپ پھر ایک علاقہ ہے اموریہ، وہاں بھیج دیے گئے۔ وہاں کی بھی پادری کی موت کا وقت قریب پہنچا تو سلمان فارسی نے کہا کہ جناب میں تو حق کی تلاش میں شہر شہر اور ملک ملک بھٹک رہا ہوں، آپ بھی وفات کے قریب ہیں، مجھے بتائیے کہ مجھے حق کہاں ملے گا؟ اللہ کا حکم ایسا تھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ اموریہ کا جو پادری تھا وہ بہت نیک شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میں زیادہ لیت و لال میں نہ پڑوں گا اور تجھ سے کچھ حق نہ چھپاؤں گا۔ حق تو یہ ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہوں گے، آخری نبی ہوں گے اور وہ کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، وہ آ چکے ہیں۔ تم وہاں چلے جاؤ اور اس نبی کی 3 نشانیاں بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا،
دوسری یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لے گا، اور تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت یعنی کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی کے دل کو بڑا قرار آیا۔ اس کے بعد وہ پادری مر گیا، اور اس کے بعد سلمان فارسی بڑے پریشان رہے کہ کس طرح سے وہ کھجوروں کے شہر میں پہنچ جائیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اموریہ میں رہنے کے دوران میں نے بہت ساری بکریاں اور گائے پال لی تھیں، اور اس کا میرے پاس ایک بہت بڑا ریوڑ تھا۔ انہی دنوں میں اس شہر میں بنی کلب یعنی کہ سرزمین حجاز کی طرف سے کچھ لوگ آئے، سوداگر تھے۔ میں نے ان سوداگروں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنی سرزمین پر لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا کہ میری ساری بکریاں اور گائے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل دیے، لیکن وادی حجاز میں لا کر ان کی نیت خراب ہو گئی، اور انہوں نے سلمان فارسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یعنی اب ایک آزاد شخص غلام بن چکا تھا۔ وہ یہودی وادی القریٰ کا رہنے والا تھا۔ آپ وہاں رہ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ ایک دن اس کے پاس ایک رشتہ دار یہودی آیا، اور وہ بنی قریظہ کا رہنے والا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی قریظہ مدینے کے اندر کی ہی ایک یہودی بستی تھی، اور یوں حضرت سلمان فارسی اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں مدینے کے اندر داخل ہوا، میں نے کھجوریں دیکھیں اور میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں وہاں پر اکثر سنا کرتا تھا کہ یہودی کے پاس اس کے رشتہ دار آتے اور کہا کرتے کہ ایک نبی آ گیا ہے، اور ایسے وہ اپنی باتیں کہتا ہے۔ پھر اچانک ہی ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں وادی قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے دل کو بڑا قرار آیا، اور میں نے سوچا کہ میں ضرور جاؤں گا اور وہ تینوں نشانیاں ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رات کو میں نے اپنے مالک سے چھپ کر کچھ کھجوریں لیں، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قباء میں پہنچ گیا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے گویا ستاروں میں چاند کی طرح روشن تھے۔ میں نے انہیں سلام عرض کیا اور وہ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ جناب یہ صدقے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ بنا لگایا اور تمام کھجوریں اپنے احباب میں بانٹ دیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میری ایک نشانی مکمل ہو گئی۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اگلے دن میں نے پھر ایسے ہی کیا، کچھ کھجوریں لی اور ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یہ صدقے کی نہیں ہیں، یہ تحفتاً ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور اپنے احباب کو بھی پیش کیا۔ اب 2 نشانیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میں تیسری نشانی کے لیے بڑا بے چین تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم کیا چاہتے ہو کہ کیا تمہاری تیسری نشانی مکمل ہو؟ آپ نے اپنے شانِ مبارک سے اپنی کالی چادر اتاری اور میں نے مہر نبوت دیکھی، اور میں بے ساختہ اسے چومتا چلا گیا، اور یوں مجھے حق کی تلاش مکمل ہوئی۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کلمہ لا الہ پڑھ کر حق میں شامل کر لیا، اور کہتے ہیں کہ سلمان فارسی میرے حق کی تلاش اس دن مکمل ہو گئی۔ سلمان فارسی چونکہ غلام تھے، لہٰذا آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور آزادی کے لیے وہ کیا لے گا وہ بتائے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجوروں کے درخت لوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی قیمت بتائی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ تمام لوگ جہاں تک ممکن ہو سکے حضرت سلمان فارسی کی مدد کریں، لہٰذا کھجوروں کے درخت پیش کیے گئے۔ 300 کھجوروں کے درخت مکمل ہو گئے۔ پھر ان تمام پیڑوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودے ہوئے گڑھوں میں خود اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور جب وہ پودے بڑے ہو گئے اور وہ کھڑے ہو کر تندرست توانا ہو کر لہلہانے لگے، تو وہ 300 پیڑ یہودی کو پیش کر دیے گئے۔ 40 اوقیہ سونا یوں ہوا کہ ایک جنگ میں ایک انڈے کے برابر سونا آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے جب اسے تولا گیا تو وہ 40 اوقیہ ہوا، اور وہ بھی یہودی کو دے دیا گیا، اور اس طرح سے حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تمام انصار اور مہاجر کو مواخات کرائی، یعنی کہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، تو حضرت سلمان فارسی کو ابو درداء کا مواخات یعنی ابو درداء کا بھائی بنایا۔
5 ہجری میں جنگ خندق پیش آئی اور یہ ایک بہت ہی مشکل جنگ تھی، جس میں جنوب سے مکہ والے اور شمال سے بنی غطفان والے اور اندر سے مدینے کے یہودی جنگ کے لیے تیار تھے۔ ایسے وقت میں سب نے اپنے اپنے رائے پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی پیش کی اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کیونکہ ہم ایران کے ہیں اور وہاں پہ جنگیں بہت ہوتی ہیں، اور جب ہمیں کوئی جنگ ایسی لگتی ہے کہ اس میں ہم جیت نہیں سکیں گے تو پھر ہم دفاعی جنگ لڑتے ہیں، یعنی کہ اپنا ڈیفنس کرتے ہیں، اور ڈیفنس اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایک گڈھا کھود لیتے ہیں جنگ کے اور اپنے دشمن کے درمیان، تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے پسند فرمائی اور اس طرح سے خندق کھودی گئی، جسے جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ خندق کھودتے وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ جب انصار اور مہاجر آپس میں یہ کہہ کر لڑ رہے تھے کہ سلمان فارسی ہماری سائیڈ کے ہیں اور سلمان فارسی ہماری طرف ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی تو فارس کے ہیں، نہ وہ مکہ کے ہیں نہ مدینہ کے ہیں، لہٰذا سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی میرے ہیں۔ سلمان فارسی کے اس مشورے سے ہی جنگ خندق کامیاب ہوئی اور سلمان فارسی کو ایک بڑا اونچا مقام حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ کام میں شامل رکھا۔